18 ذوالحج کے دن کون سا تاریخی واقعہ پیش آیا تھا؟ 10 ہجری کے آخری ماہ یعنی ذی الحجہ میں حجۃ الوداع کے مراسم تمام ہوئے اور مسلمانوں نے رسول اکرم سے حج کے اعمال سیکھے۔ حج کے بعد رسول اکرم نے مدینہ جانے کی غرض سے مکہ کو چھوڑنے کا اعلان کرتے ہوئے قافلے کو کوچ کرنے کا حکم دیا۔ جب یہ قافلہ جحفہ سے 3 میل کے فاصلے پر، جو کہ احرام کے میقات کی جگہ ہے اور ماضی میں وہاں سے عراق اور مصر اور مدینے کے راستے جدا ہوتے تھے، رابغ نامی سرزمین جو کہ اب بھی مکہ اور مدینہ کے بیچ میں واقع ہے پر پہنچا، تو غدیر خم کے نقطے پر جبرائیل امین وحی لے کر نازل ہوئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس آیت کے ذریعے خطاب کیا: یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ اے رسول، اس پیغام کو پہنچا دیجئے جو آپ کے پروردگار کی طرف سے آپ پر نازل ہو چکا ہے، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو گویا رسالت کا کوئی کام انجام نہ دیا۔ اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ آیت کے انداز سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے کوئی ایسا عظیم کام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کیا ہے جو پوری رسالت کے ابلاغ کے برابر ہے اور دشمنوں کی مایوسی کا سبب بھی ہے۔ اس سے بڑھ کر عظیم کام اور کیا ہو سکتا ہے کہ 1 لاکھ سے زیادہ افراد کے سامنے حضرت علی علیہ السلام کو خلافت اور وصایت اور جانشینی کے منصب پر معین کریں۔ وہ 18 ذوالحج 10 ہجری کا دن تھا جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قافلے کو رکنے کا حکم دیا۔ جو لوگ آگے نکل گئے تھے وہ پیچھے کی طرف پلٹے اور جو پیچھے رہ گئے تھے وہ آ کر قافلے سے مل گئے۔ ظہر کا وقت تھا اور گرمی اپنے شباب پر تھی۔ حالت یہ تھی کہ کچھ لوگ اپنی عبا کا ایک حصہ سر پر اور دوسرا حصہ پیروں کے نیچے دبائے ہوئے تھے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک درخت پر چادر ڈال کر سائباں تیار کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹوں کے کجاؤں سے بنے ہوئے ممبر کی بلندی پر کھڑے ہو کر بلند اور رسا آواز میں ایک خطبہ غدیر خم ارشاد فرمایا۔ اس خطبے میں آپ نے ارشاد فرمایا: من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے۔ اے اللہ، اس کو دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے، اور اس کو دشمن رکھ جو علی کو دشمن رکھے۔ اس سے محبت کر جو علی سے محبت کرے، اور اس پر غضبناک ہو جو علی پر غضبناک ہو۔ اس کی مدد کر جو علی کی مدد کرے، اور اس کو رسوا کر جو علی کو رسوا کرے، اور حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی مڑے۔ ناظرین کرام، اس خطبے کو اگر انصاف کے ساتھ دیکھا جائے تو اس میں جگہ جگہ پر حضرت علی علیہ السلام کی امامت کی دلائل موجود ہیں۔